اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 7 آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے سورہ مائدہ پڑھی تھی اور آج سورہ مائدہ اس پارے کے شروع ہی میں اپنے اختتام کی طرف ہے۔ پہلے ہم کل کے سوال کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسلام کے وہ کون سے شاعر ہیں جن کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے نمایاں شاعر جو آپ کے سامنے اس وقت درج ہیں، اس میں ہے جمعے کا دن، اس کے بعد احرام، مساجد، قربانی کا جانور، صفا اور مروہ۔ جمعے کے دن کو میں خاص طور پہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ چونکہ اب ہمارے پاس جمعے کا دن آف نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے جو اس دن کی قدر و قیمت تھی اور اس دن کی جو سیلیبریشن تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہے، تو ہمیں اس کو ضرور اہمیت دینی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جو اعمال کیے ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، جیسے غسل کرنا، خوشبو لگانا، مساجد میں جانا، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے جمعے کے دن کو عام دن کی طرح نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو اسی چیز کے پیش نظر کہ ہمارے شاعر میں سے ہے، اس کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں پارہ نمبر 7 کے اوپر۔ پارہ نمبر 7 شروع ہوتا ہے، ایک نقطہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کلام کو جو لوگ سمجھتے ہیں نا، جن کے دل کے اوپر یہ اثر کرتا ہے، نصارہ کی مثال دی ہے کہ جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ بتائیے کہ ان کے اندر غرور نفس نہیں ہوتا۔ ہم نے جب قرآن شروع کیا تھا تو پہلی ہی آیت تھی کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا بعد میں کہ یہ ان کے لیے ہے جن کے دلوں پہ پردہ نہیں ہوتا، اور یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پندار میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر ہم ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں نا کہ بس ہمیں معلوم ہے کہ ٹھیک کیا ہے، تو ایک لمٹ کے بعد جا کے ہم اس سے ہدایت نہیں لے پاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے دل کو کھول کے بیٹھتے ہیں نا، پھر اس کی آیتیں ان کو بالکل مختلف انداز میں سمجھ آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ ایک بیسک اصول ہے کسی بھی معاملے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں حلال کی ہیں، لیکن کسی لمٹ کے ساتھ۔ یعنی کپڑا آپ کو پہننا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لباس تمہارے لیے، لیکن اس کی کوئی لمیٹیشنز ہیں۔ اس میں اسراف نہ ہو، اس میں زیادتی نہ ہو، اس میں اتنا نہ ہو کہ آپ اسی کے پیچھے پڑے رہیں۔ اسی طرح آپ کا کھانا پینا، اسی طرح آپ کے گھر، اسی طرح آپ کی زندگی کی وہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور جیسے جیسے موضوعات آئیں گے ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر قسموں کا ذکر ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، قسمیں یوں ہی نہ کھا لیا کرو، اور اگر کبھی کوئی قسم کھاؤ اور وہ پوری نہ کر سکو تو اس کا کفارہ دو۔ اس کے بعد پھر ان چیزوں کا ذکر ہے جو شیطانی کام ہے، یعنی شراب، جوا، آستانے، پانسے، فال کا نکلوا لینا، مستقبل کا معلوم کرنا، بیٹھے بٹھائے مال حاصل کرنے کے لیے جوئے میں لگ جانا، یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، یعنی تمہاری طرف سے ہر زمین پہ امن کا پیغام جائے۔ ایک اور اصول جو اس کے بعد آتا ہے کہ پاک اور ناپاک یکساں نہیں ہے، چاہے ناپاک کتنا ہی زیادہ ہو۔ کوئی چیز تمہیں معاشرے میں زیادہ نظر آ رہی ہو، کسی کے پاس زیادہ نظر آ رہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کی اتنی ہی ویلیو ہو۔ یہ ایک ڈفرینٹ سٹینڈرڈز اور ڈفرینٹ کرائٹیریا ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سیٹ کیے ہوئے۔ اگر کوئی ناپاک چیز ہے، اگر وہ ناپاک طریقے سے، حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے، وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے وہ چند پیسے قیمتی ہوں گے جو حلال طریقے سے کمائے گئے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے لیے خرچ کیا جائے گا، بہت سارا خرچ کر دیا گیا، لیکن احسان جتا کے، نمائش کے لیے، کسی بھی وجہ سے نیت ٹھیک نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اس کے برعکس کسی ایسے انسان کا تھوڑا سا خرچ جو وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے کر رہا ہو، جو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو، وہ اللہ کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کسی چیز کا خالص ہونا رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آئی ہے کہ تم اپنی فکر کرو، کسی دوسروں کی گمراہی سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک غلط فہمی تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو کر رہا ہے وہ کرتا ہی رہے، لیکن ہم نے چونکہ قرآن پہلے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح کے لیے لایا گیا، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تو یہ غلط فہمی تو ہمیں نہیں ہو سکتی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری زندگی میں جو گناہ ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے سے جو بھٹک رہے ہیں، ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے زیادہ دوسروں کو جج کرنے والے نہ ہوں۔
یہ نہ ہو کہ ہم خود کو بھول کے یہ دیکھ رہے ہوں کہ اچھا اس کے اندر یہ مسئلہ، اچھا فلانا ایسے کرتا ہے، کسی انسان میں کیا بہتری آ سکتی ہے، کس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے جو پہلی تنقیدی نظر پڑنی چاہیے وہ اپنے اوپر پڑنی چاہیے، جو گناہ، جو قصور، جو غلطیاں، جو کمیاں نظر آنی چاہیے اپنی سب سے پہلے آنی چاہیے۔ تو جب انسان اپنے اوپر نظر ڈالتا ہے نا تو اتنی ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ہوتی ہیں کہ پھر دوسروں پہ نظر نہیں جاتی۔ پارہ نمبر 7 کا جو دوسرا ربع ہے یہاں سے سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے اور یہ مکی صورت ہے، اور اب آپ بالکل خطاب کا ڈفرنس چیک کریں گے۔ شروع میں آپ نے دیکھا کہ ایک دم اللہ کی نشانیاں، ان ساری چیزوں کا ذکر آیا، بیچ کی جتنی صورتیں آئیں وہ مدنی آئیں، ان میں بہت سارے احکامات آئے۔ اب سورہ انعام میں دوبارہ سے وہی سارے بیسک موضوعات آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی خدائی اور حاکمیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ تم کون ہو اور تمہارا رب کون ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے اور اس کی مالکیت کیا ہے۔ اور پھر کچھ کوشچنز کیے گئے کہ اچھا یہ بتاؤ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ سورج کون نکالتا ہے؟ چاند کیسے آ جاتا ہے؟ سمندر کیسے ایک جگہ پہ رک جاتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ تو اگر یہ ساری چیزیں دینے والا وہ ہے تو اس کی بات، اس کی گواہی کتنی اہم ہے۔ اگر مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اللہ جس کی زمین پہ میں کھڑی ہوں، وہ اللہ جس کے دیے ہوئے سورج کی روشنی میں کام کر رہی ہوں، وہ اللہ جو میرے جسم کو چلا رہا ہے، جو میرے جسم کی ایک ایک چیز کی موومنٹ جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اگر مجھے یہ یقین ہے کہ یہ کتاب اس کی طرف سے ہے تو پھر اس سے بڑھ کے سچی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر کون مجھے بتا سکتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ پھر کون مجھے اس سے اچھی رہنمائی دے سکتا ہے؟ میں تو 10 سال پہلے سمجھتی تھی کہ مجھے زندگی کی ہر چیز معلوم ہے، پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں، میں تو اتنی میچیور ہی نہیں تھی، مجھے تو اب سمجھ آیا۔ پھر اور زندگی آگے بڑھی اور زندگی میں اب میں جہاں پر ہوں مجھے لگتا ہے کہ اچھا میں اتنی میچیور ہو گئی، میں تو پہلے نہیں تھی، اور آگے زندگی میں اور بڑھوں گی تو مجھے شاید زندگی کسی اور طرح سے سمجھ آئے گی۔ تو ہم تو اپنی زندگیاں سیکھ کے، غلطیاں کر کے، ٹھوکر کھا کے گزار رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سے بہتر کون ہوگا جو مجھے گائیڈ کرے، جو مجھے پہلے ہی بتا دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں ریئلائز کروں جب ٹائم نہیں بچے گا۔ اسی لیے پھر بعد میں فرمایا کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، جب پہنچ جائیں گے نا تو ایک چیز یہ ریئلائز کریں گے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تھی، ایکچوئل نہیں تھی وہ زندگی۔ اور اس وقت جب ہم گھروں کے اندر ہیں تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو صرف ٹائم پاسنگ تھیں، جو اب زندگی کا حصہ نہیں ہے اور زندگی اچھی گزر ہی رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے، پھر واپس چلے جائیں، تھوڑا سا وقت مل جائے۔ اور پھر جب تیسرے ربع کی طرف آتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا، اس میں حق بھی ہوگا، اس میں باطل بھی ہوگا، اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اس میں کبھی باطل اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا، کبھی اہل حق پریشان ہوں گے، کبھی تکلیف اٹھائیں گے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ ایسے ہی ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی چھلنی سے آپ سب کو چھانٹنا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھا تھا کہ اللہ تمہیں کبھی اس طرح نہیں رہنے دے گا کہ جو لوگ نیکی پر ہیں اور جو لوگ برائی پر ہیں سب مکس ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حالات سے چھانٹتا ہے، سب کا طرز عمل چیک کرتا ہے۔ تو یہ والی کشمکش تو چلے گی، اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ سب کے رویے دیکھے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں زمین اور آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، بہت ساری مثالیں دی کہ جہاں دیکھو اللہ کی نشانی نظر آئے گی۔ اور سوال یہ کیا ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تم کس کو پکارتے ہو؟ واقعتاً میں خود بھی یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، خود اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسی کنڈیشن میں جائیں، لیکن اگر آپ ICU کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو ریلیٹیوز باہر بیٹھتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن، نماز، دعا۔ یا کوئی پرابلم ہمارے اوپر ایسی آ جاتی ہے تو ہمیں فوراً کون سا درد سمجھ آتا ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آج کل ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کسی انسان کے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، کون ہے جس کو تم پکار سکتے ہو؟ صرف اللہ۔ اور اس کے بعد پھر سوال ایک اور بھی کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے دل پہ مہر لگا دے، اور اگر اللہ تمہیں قرآن سننے کی توفیق نہ دے، اللہ ہدایت نہ دے، اللہ اپنے سامنے جھکنے اور دعا کرنے کی بھی توفیق نہ دے، تو کہاں جاؤ گے؟ کون دور کرے گا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دلوں سے مہر ہٹانے کے لیے، دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو انسان کرتا رہے تاکہ اس کا دل سخت نہ ہونے پائے۔ آپ یقیناً ان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آج کا سوال یہی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی 2-3 چیزیں ہیں جس کو انسان کو اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا دل سخت نہ ہو۔ اور پھر ایک اور اصول اس کے بعد آ جاتا ہے، لوگ تو ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، ہر انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے
کیونکہ ہم سب کے مزاج مختلف ہیں، ہم سب کی پریورٹیز مختلف ہیں. کوئی نرم طبیعت کا ہے، کوئی سخت ہے، کسی کے پاس زیادہ رقم ہے، زیادہ سٹیٹس ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی انسان کے اندر کوئی خوبیاں ہیں، کسی میں کوئی خامیاں ہیں. تو لوگ ایک دوسرے کے لیے بنائی ہی آزمائش گئے. اگر غریب کے لیے امیر آزمائش ہے جس کو دیکھ کے اس کے دل کے اندر شاید حسرت پیدا ہوتی ہو، اسی طرح امیر کے لیے غریب آزمائش ہے کہ اس کے سامنے ایک شخص موجود ہے جو اس کی مدد کا ضرورت مند ہے لیکن وہ اس کو مدد نہیں دے رہا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے لوگ پیدا کیے ہیں ان سب کی مختلف حالات ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں. اور پھر فرمایا تمہارے رب نے رحم و کرم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ رحم بھی کرے گا، اللہ کرم بھی کرے گا، لیکن شرط وہی ہے نا جو ہم نے پہلے بات کی تھی، پلٹنا تو خود پڑے گا. اور وہ واقف ہے جو کچھ اس دنیا اور آسمان میں، یعنی میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، میں کیا سوچتی ہوں، میری کیا پریشانیاں ہیں، میری کیا سٹریس ہیں، اللہ بالکل جانتا ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں. اور اللہ جانتا ہے کہ آگے میں کیا آنے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چیز چاہیے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. تو سب سے مضبوط سہارا اگر ہو سکتا ہے تو اللہ ہی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے پھر جب چوتھا ربع شروع ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کی مثال آتی ہے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل حضرت ابراہیم کو بتایا تھا، اور یہاں پہ بھی دوبارہ آ جاتا ہے کہ حق کی تلاش کر رہے تھے نا. کبھی چاند کو دیکھ کر، کبھی سورج کو دیکھ کر، کبھی تارے کو دیکھ کر، کبھی گھر کے اندر پرابلمس تھیں، کبھی اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک راستے پہ نہیں ہیں، کبھی کوئی آزمائش. ایٹ لاسٹ جا کے جو حضرت ابراہیم کا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا تھا وہ یہی ہے. وہ کیا ہے کہ انہوں نے یکسو ہو کر اپنا رخ خالق کائنات کی طرف موڑ لیا، یکسو ہو کر. اب کوئی اور راستہ، کوئی اور جگہ نہیں ہے. اب جانا ہے تو اسی راستے پہ جانا ہے، اسی پہ امن ہے، اسی پہ فائدہ ہے، اسی میں فلاح ہے. تو حضرت ابراہیم کی مثال ابھی بھی آئی ہے، اور آگے اگلے پارے میں وہ دعا بھی آ جائے گی جو حضرت ابراہیم کی تھی، اور وہ جملے بھی آ جائیں گے، ہم وہاں پہ بات کریں گے. لیکن اگر دنیا میں لوگ امن چاہتے ہیں تو ان کو ایمان اور ہدایت پر ہی آنا پڑے گا، کوئی دوسرا راستہ اس کے لیے نہیں ہے. آخر میں پھر اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ آس پاس دیکھو، اور بہت دور جا کے دیکھنے کی تو شاید ضرورت بھی نہیں ہے. اپنے ہاتھ کو دیکھ لیجئے، ہاتھ کے اندر میرے فنگر پرنٹس، ہاتھ کے اندر میری ہڈیوں کا اس طرح سیٹ ہونا کہ میں اس کو استعمال کر سکوں. جو کام انگوٹھا کر سکتا ہے وہ انگلی نہیں کر سکتی، جو انگلی کر سکتی ہے وہ چھوٹی والی انگلی نہیں کر سکتی. ہاتھ کو جہاں سے بینڈ ہونا ہے وہ وہیں سے بینڈ ہوگا. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں درمیان میں ایک کٹ اور لگا لوں کہ ایک جگہ سے اور بینڈ ہو جائے، میں نہیں کر سکتی. اور اگر ایک چیز ذرا سی ہل جائے تو میں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو واپس اس حالت میں نہیں لا سکتی. تو یہ نشانیاں تو میرے اپنے جسم کے اندر جتنے سسٹمز ہیں اور بہت ساری اور چیزیں، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے مجھے کہیں باہر نہیں جانا ہے، یہ تو میرے اپنے اندر ہی موجود ہے اور مجھے ہر دن ہر گھڑی نظر آ رہی ہیں، بشرطے کہ انسان ذہن اور آنکھ کھول کر دیکھے. آج کی دعا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے لی گئی ہے، اور یہ دعا رزق کے لیے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے وہی جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود دہرائے ہیں، کہ دعا یہ ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر، ہمارے لیے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، تیری طرف سے نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.